لغت کے اعتبار سے لسان العرب جو ہے، جو کہ مرزا صاحب کی سب سے پسندیدہ لغت ہے عربی زبان کے اعتبار سے، اس میں جو خاتم یا خاتم اس کے جو معنی کیے گئے ہیں وہ کیے گئے ہیں آخرہم کے لغوی اعتبار سے، کہ کسی قوم کا جو آخری فرد ہے اس کے معنی کیے گئے ہیں لغت کے اعتبار سے۔ اچھا، اور پھر جب اس آیت پہ بات کی گئی ہے تو کہا گیا وفی تنزیل العزیز، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ جو یہ عظیم جو کلام ہے، اس کے اندر یہ جو آیت ہے جو بھی میں نے تلاوت کی ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے جی کہ اس آیت میں جو خاتم النبیین ہے، اے آخرہم، یعنی نبیوں کے آخری، یعنی جو نبیوں کا جو سلسلہ ہے، نبیوں کا جو گروہ ہے، اس کے آخری فرد جو ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا، یہ تو ہوگی لغت کے اعتبار سے بات، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے احادیث نبویہ، انشاءاللہ میں اپنی اگلی ٹرن میں، کیونکہ یہ بعد میں پہلے ان سے پوچھ نہیں سکا، میں ابھی پوچھ لیتا ہوں۔ یہ بتا صاحب میرے پاس کتنا ٹائم ہے تاکہ ٹائم کا بھی تعین ہو جائے؟ 2 منٹ کافی ہیں آئی تھنک۔ چلے ٹھیک ہے، میں پھر اپنی بات کو 30 سیکنڈ میں وائنڈ اپ کر دیتا ہوں۔ تو ابھی صرف میں نے اتنی جو بات کی ہے، میں نے قرآن کریم کی آیت اور قرآن کریم کی اس آیت سے جو لغت کے اعتبار سے جو معنی ہے وہ میں نے رکھ دیے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اپنی اگلی ٹرن میں آ کے اس کی تفسیر سنت کے مطابق کیا ہے وہ انشاءاللہ پیش کر دوں گا۔ شکریہ، میرا ٹائم مکمل ہو گیا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی۔ اچھا، 2 منٹ میں آپ نے آیت پیش کری ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور اس میں آپ نے لفظ خاتم کے اوپر جو ہے نا وہ زور دے کر یہ بات کہی ہے کہ تاج العروس کے اندر خاتم کا جو مطلب ہے وہ آخرہم بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی آخر بتایا گیا کہ خاتم بمعنی آخر۔ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ تاج العروس میں بھی اور جو دیگر لغت کی کتابیں بھی ہیں، اس کا جو اول معنی ہے وہ بتایا گیا ہے مہر، اور یہ وہ معنی ہے جس کی قرآن کریم بھی تصدیق کرتا ہے۔ خاتم کا جو مادہ ہے وہ ہے خاتامیم، یہ لفظ اسی مادے کے ساتھ استعمال ہوا ہے قرآن کریم کے اندر بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ایک دوسری جگہ پر خدا تعالیٰ نے اسی ختمہ کو واضح کر کے بیان فرمایا ہے طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ تو جو سب سے بڑی لغت ہے قرآن کریم، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اس لفظ کا مطلب خود قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے کہ اس کا مطلب ہے مہر، ٹھیک ہے، اس لفظ کا مطلب خود قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے مہر۔ لیکن ایک سوال میرا امتیاز صاحب سے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب اس لفظ کے دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ان معنوں کو چھوڑ کر یہ معنی جو ہے نا وہ پکڑا ہے، جبکہ جو معنی میں بیان کر رہا ہوں وہ قرآن کریم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن کریم نے اس لفظ کو ان معنوں میں استعمال نہیں کیا جن معنوں میں یہ لغت کا حوالہ مجھے دے رہے ہیں۔ جہاں تک لغت کی بات ہے تو لغت میں میرے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں، یعنی مہر، تو کیوں نہ پھر ہم قرآن کریم والے معنی لے کر چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو دوسرے معنوں میں استعمال نہیں کیا، کیوں ہم اس کتاب کی طرف جائیں جہاں اس لفظ کے مختلف معنی کیے ہوئے ہیں؟ اگر آپ وہاں آخر کا مطلب لینے کے پابند ہیں تو پھر اس بات کا میں بھی پابند ہوں کہ میں وہاں سے خاتم کا مطلب مہر لوں، کیونکہ جس لغت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں میں بھی اسی لغت کا حوالہ دے رہا ہوں کہ وہاں پر یہ معنی بھی لکھا ہوا ہے، اور اس سے آپ کو بھی انکار نہیں ہے۔ جی امتیاز صاحب۔ جی بہت شکریہ جی۔ اچھا تھوڑی ایک منٹ رکیں، جنید میرا جو ٹائم ہے نا وہ میری آئی ڈی پر تو لگے گا نہیں، تو کیا نام آپ کا امتیاز صاحب، یہ نیچے لگے گا یہاں جنید کی آئی ڈی پر ٹائم، وہ یا کسی اور کی آئی ڈی پر، ٹھیک ہے؟ اچھا میں نا یہ میں نے ویسے اپنے پاس بھی اسٹاپ واچ رکھی ہوئی، آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ نے رکھی ہوئی ہے نا، مجھے نظر نہیں آتا نا، دیکھیں جب آدمی بات کرتا ہوتا تو اس وقت نہیں ذہن چلے جاتا پھر میں رک جاتا ہوں، کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا، میں رک جاتا ہوں، آپ تب تک پھر امتیاز بھائی 1 منٹ صرف۔ اچھا سیفی بھی میں آپ کا رضی بھائی کے لگاؤں گا ٹائم، اور امتیاز بھائی کا میں امتیاز بھائی کا بھی میں لگا دیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک چلے پھر ٹائم لگا دیں، میں پھر بات شروع کروں گا۔ جی ٹھیک۔ اچھا میں نے اس سے پہلے بھی درخواست کی ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ گفٹنگ نہ کریں، جزاک اللہ خیر۔ چلیے میں اپنی بات اب شروع کر رہا ہوں۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سب سے پہلی بات تو تھوڑی اپنی تصحیح کر لیں آپ، میں نے لسان العرب کا حوالہ دیا ہے، تاج العروس کا نہیں دیا، ایک بات۔ اچھا دوسری بات یہ آ گئی
کہ آپ نے اپنی باری میں آ کے ایک بات بتانی ہے واضح انداز میں. کیا آپ لغت کے اعتبار سے خاتم اور خاتم کا جو میں نے معنی کیا ہے کہ کسی قوم کا آخری فرد، یعنی اس کیس میں انبیاء کے گروہ کا آخری فرد، آپ نے واضح انداز سے بتانا ہے کہ آپ اس معنی کا انکار کر رہے ہیں یا اس سے اتفاق کر رہے ہیں. اگر انکار کریں تب بھی بتائیں، ورنہ بتا دیں اس کے بارے میں. اچھا، دوسری بات آپ نے کہا جی کہ اس کا ترجمہ مہر کیوں نہ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا جو ترجمہ ہے ہم جب مہر کریں گے تو اس میں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد نبوت کے معاملے پہ مہر لگ چکی ہے. اگر کوئی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مبعوث ہوگا تو یہ ختم نبوت پہ لگی ہوئی مہر ٹوٹ جائے گی. یہ قرآن کی تکذیب ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں نے آپ کا مہر والا معنی بھی تسلیم کر لیا، اس مہر والے معنی کی وضاحت کر دی. اگر آپ کو اس وضاحت سے اختلاف ہو آپ مجھ سے حوالہ طلب کریں، میں آپ کو وہ دکھاؤں گا. اچھا، اب اپنی باری میں آپ سے ایک سوال، جس طرح آپ نے سوال کرنے ذرا میں نے بھی کرنے ہیں. اب آپ کی طرف جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے، آپ نے اپنی بارے میں آپ کے بتانا ہے مجھے کہ کیا آپ جو آپ نے بتایا کہ خاتم النبیین یعنی نبیوں کے معاملات کو ختم کرنے والا، آپ نے بتانا ہے ختم نبوت کے آپ مطلقاً انکار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ منکر ہیں نا، آپ مطلقاً انکار کرتے ہیں یا کسی ایک قسم کا انکار کرتے ہیں؟ شکریہ. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. اچھا، جو آپ کی اور میری بحث ہو رہی ہے نا، اگر آپ اسی تک رہیں تو زیادہ بہتر ہے. میں ابھی میرے موقف کی بات نہیں ہو رہی. میں نے کل بھی آپ کو یہ بات کہی تھی کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہے. میں اس کا منکر ہوں. آپ نے مجھے سلسلہ نبوت کا دکھانا ہے کہ بھئی یہ دیکھیں بند ہے، یہ چیز بند ہے. فقط بات آپ کی اور میری اتنی ہے. ابھی یہاں میرے موقف کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ میں کس قسم کی نبوت کو جاری سمجھتا ہوں، کس کو میں نبی مانتا ہوں، کیوں نبی مانتا ہوں، کیا میرے عقائد ہیں. یہ بات زیر بحث نہیں ہے اور نہ یہ مناظرے کے اندر ہوتی ہے چیزیں. سوال کرنے کا آپ کو حق ہے، لیکن جو متعلقہ سوال ہے نا موضوع سے، وہ سوال کیجیے آپ. ٹھیک ہے؟ یہ میرے عقائد یا میرے موقفات کو جاننے والے سوال نہ کیجیے بھی آپ، کیونکہ ابھی وہ چیز نہیں ہے. زیر بحث وہ چیز نہیں ہے کہ میرا کن کن چیزوں کو لے کر عقیدہ ہے، میں کیا کیا مانتا ہوں. آپ کا جو دعویٰ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے عقیدے کے اوپر، اس کا میرے موقف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے میرے سے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا لغت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی ہے، کسی قوم کا آخری فرد. ہاں، لکھی ہوئی ہے لغت کے اندر یہ بات، لیکن میں نے جیسے کہ آپ کو یہ بات کہی کہ قرآن کریم جو ہے وہ سب سے بڑی لغت ہے، اور اس نے اس لفظ کے مطلب کو خود واضح کر دیا ہے، جسے آپ نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں یہ مطلب ہے اس کا، اور آپ نے اتفاق کیا ہے. تو اسی مطلب کو لے کر ہم گفتگو اپنی اب آگے کرتے ہیں. جس بات پر آپ اور ہم دونوں متفق ہو گئے ہیں ہم اس بات کو لے کر آگے چلتے ہیں، نہ کہ اس بات کو زیر بحث بنا کر رکھیں جس میں آپ کے اور میرے درمیان نزاع ہے، کیونکہ وقت ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے یہ. ٹھیک ہے؟ تو آپ اور ہم خاتم کے مطلب پر متفق ہو گئے ہیں، وہ ہے مہر. اچھا، ایک بات آپ نے کہی ہے کہ مہر کا مطلب آپ نے یہ لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہو سکتا. آپ کا یہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کے مبعوث ہونے کی خبر دی ہے. یہ لفظ استعمال کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مبعوث ہوں گے. مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ کہیں گے تو میں دکھا دوں گا. وقت کے حوالے سے میں سمجھ نہیں پا رہا کتنا وقت ہے، چونکہ وقت آپ کا سکرین پہ آ بھی نہیں رہا. جی ایک منٹ. اچھا بھائی، میں نے آپ نے دیکھ لیا؟ سوری سر بھائی، عبداللہ بھائی کو ایک منٹ رکو یار. آپ نے دیکھ لیا تھا وقت امتیاز بھائی؟ بھائی 2 منٹ. جی 2 منٹ سے تو کافی زیادہ تھا، لیکن میں نے کہا شاید آپ لوگ ٹوک دیتے ہیں نا آپ مجھے. یہ میرے خیال سے انہوں نے لگایا تھا وقت، وہ رضی بھائی نیچے چلے گئے تو شاید وہ وقت بھی ختم ہو گیا اسی وجہ سے. ٹھیک ہے، وہ کسی وجہ سے نیچے چلے گئے. آئی ڈی میں آج کل کچھ مسئلہ آ رہا ہے، میں بھی نیچے سے ریکویسٹ لے نہیں پا رہا ہوں، مجھے ایرر بتا رہا ہے. یہ ایرر پلیز. چلے کوئی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وقت جو ہے نا پھر تھوڑا سا اپنے سامنے یا تو پھر لگا لیں تاکہ آپ کو بھی احساس ہوتا ہے. وہ لگایا تھا انہوں نے میرے خیال سے، وہ رضی بھائی نیچے چلے گئے تو پھر وہ وقت ہٹ جاتا ہے جب وہ بندہ نیچے چلا جاتا ہے. چلیں ابھی آپ نے جو وقت دیا اتنا وقت چلے میں لے لیتا ہوں. ویسے میں انشاءاللہ 2 منٹ لوں گا، آپ بے فکر رہیں. ٹھیک، میں 2 منٹ ہی لوں گا، آپ بے فکر رہیں. ذرا وقت لگا دے تاکہ میں اپنے 2 منٹ شروع کر. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اچھا جی، سب سے پہلے تو میں عرض کر دوں، آپ نے کہا ہے جی کہ آپ کن کن چیزوں کو مانتے ہیں، وہ موضوع نہیں ہے. ذرا میری بات کو آپ سنیں گے توجہ کے ساتھ. آپ نے بھی ایک بات کی ہے کہ جس چیز کے اندر ہمارا نزاع ہے، یعنی جس میں ہمارا ڈسپیوٹ ہے، جس میں ہم ڈس ایگری کر رہے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں. بھائی جب تک مجھے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کس بات پہ ایگری کر رہے ہیں اور کس بات پہ ڈس ایگری کر رہے ہیں، تو اس وقت تک آپ چونکہ یہاں پہ سائل ہیں، ٹھیک ہے، آپ منکر بھی ہیں اور آپ سائل بھی ہیں. میرا یہ حق بنتا ہے کہ سائل نے جو سوال مجھ سے پوچھا ہے، میں اس کے سوال کی تنقیح کروں، اس سے پوچھوں کہ آپ کی سوال سے کیا مراد ہے. تو میں آپ سے ختم نبوت سے ہٹ کے آپ کے عقائد نہیں پوچھ رہا. یہ بات نوٹ کرنی ہے آپ نے. اپنی باری میں آ کے میں آپ کو دوبارہ پوچھ رہا ہوں، سوال سن لیں میرا. اپنی باری میں آ کے آپ نے وضاحت کرنی ہے، کیا آپ ختم نبوت کا، یعنی نبوت کے سلسلے کے ختم ہونے کا مطلقاً انکار کرنے والے منکر ہیں، یا کچھ کا اقرار کرتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں؟ تاکہ میں نے یہ بات کیوں پوچھی ہے، تاکہ مجھے پتا ہو کہ جس چیز کا آپ اقرار کرتے ہیں اس میں تو نزاع نہیں ہے، ہم آگے چلیں گے جس کا آپ انکار کریں گے. تو لہٰذا یہ سوال ریلیونٹ ہے، آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہے، تب ہماری بات آگے چلے گی. یہ بات ہے یہاں تک. اچھا، اس کے بعد ختم نبوت کے لغوی اعتبار سے، اور جو آپ نے کہا کہ آپ نے قرآن کے اعتبار سے معنی لینے ہیں، ہم نے دونوں اعتبار سے معنی لے لیے ہیں. کیا معنی لیے ہیں وہ آپ کو بتا دیے پہلے بھی، کہ کسی قوم کا، اس کیس میں نبیوں کی قوم کا یا نبیوں کے گروہ کا آخری فرد یہ خاتم النبیین ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد نبوت کے سلسلہ پہ مہر لگ چکی ہے، اس معنی میں کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. یہ میں نے بات کہہ دی، اس کا حوالہ آپ مجھ سے مانگ سکتے ہیں. شکریہ. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں، آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا صرف موقف کیا ہے، مجھے موقف اپنا بتا دیجئے. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ چیز تو زیر بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کی ضد ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو جب تک آپ کا موقف نہیں جان لوں گا اس کے بغیر میں آگے بات نہیں کروں گا، تو ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کو اپنا موقف بتا دیتا ہوں تاکہ بات آگے چلے. ویسے اگر اصولتاً دیکھا جائے تو آپ مخالف فریق کو اس چیز کا پابند نہیں کر سکتے کہ جب تک تم اپنا موقف مجھے نہیں بتاؤ گے میں تب تک بات آگے نہیں کروں گا. بھائی آپ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے نا وہ دعویٰ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو کسی کے موقف یا کسی کی رائے یا کسی کے عقیدے کا محتاج نہیں ہونا ہے کہ تو بتائے گا تو میں پھر ثابت کروں گا. سمجھ رہے؟ بہرحال میں کلیۃ النبوت کا منکر ہوں کہ کلیۃ النبوت بند ہے، میں اس کا منکر ہوں، ٹھیک ہے نا، میں اس چیز کا منکر ہوں. آپ کلیۃ النبوت مانتے ہیں اور میں اس چیز کا منکر ہوں، میں کلیۃ النبوت بند نہیں مانتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ دیکھیں جو سب سے بڑی لغت ہے آپ جو پیش کر رہے ہیں نا، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. وہ میں جو معنی آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں نا، وہ قرآن کریم سے واضح کر رہا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے، چونکہ دلیل میری مضبوط ہے، میری دلیل کو فوقیت ہے، وہی معنی مانا جائے گا. جبکہ یہ میں جو معنی کر رہا ہوں مہر کا، یہ اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے جس کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. یعنی میری جو دلیل ہے، میرے معنوں کے متعلق جو دلیل ہے، وہ آپ کی دلیل سے زیادہ مضبوط ہے. تو جو چیز زیادہ مضبوط ہے ہم نے اس کو لینا ہے. قرآن نے جب واضح کر دیا ہے کہ اس کا مطلب مہر ہے اور آپ نے اس سے اتفاق بھی کیا ہے، یار ٹائم کہاں لگا رکھا ہے، اچھا اتفاق کر لیا ہے آپ نے اس چیز سے، تو اب اسی معنوں کو لے کر چلتے ہیں جس پر آپ نے اتفاق کر لیا. بہرحال آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ نے کہا تھا کہ مہر کا یہ مطلب ہے کہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا. میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، میں آپ کو بڑے نہیں یہی الفاظ لکھے ہوئے دکھا سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہونے کی بات کہی ہے نبیوں کے تعلق، سوری نبی کے تعلق سے. جی اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ آپ چونکہ سائل کی حیثیت سے سوال پوچھ رہے ہیں، تو جو آدمی سوال کا جواب دیتا ہے اس کا یہ حق بنتا ہے، اس کا یہ فطری طور پہ، اخلاقی طور پہ حق بنتا ہے کہ وہ سائل سے پوچھے کہ بھائی آپ کی جو سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس کی وضاحت کریں. اچھا، اب ذرا سن لیں، آپ نے ایک بات کی ہے، میں دوبارہ اس لیے آپ کی کہی ہوئی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ تاکہ میں کسی غلط بات پہ اپنا مقدمہ بلٹ نہ کروں. آپ نے کہا ہے کہ آپ ختم نبوت کا مطلقاً انکار کرتے ہیں، جس کے معنی میں نے یہ سمجھے ہیں، مجھے آپ ٹھیک کر دیں جب دوبارہ آئیں گے، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی نبوت ختم نہیں ہوئی، ہر طرح کی نبوت جاری ہے. یہ ہوتے ہیں معنی مطلقاً کے. اگر آپ نے مطلقاً سے یہی مراد لی ہے تو اس کی تصدیق کر دیں، ورنہ وضاحت کر دیں کہ مطلقاً آپ نے کس معنی میں کہا.
ایک تو یہ بات آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس. اچھا، اس کے بعد آپ نے جو بات کی ہے مبعوث ہونے کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اب سن لیں ذرا، میں آپ کو اسی بات کو اس انداز میں کہہ کے جاننا چاہتا ہوں کیا آپ ابھی بھی میری بات میں سوال پوچھ رہے ہیں. دیکھیں ذرا، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے آخری نبی ہیں. اب جب آپ سرکار مبعوث ہونے والے آخری نبی ہیں اور الفاظ کے کچھ معنی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا. اب آپ نے بتانا ہے، جو میں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ نبیوں میں سب سے آخر میں مبعوث ہونے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ اس بات سے انکار کرتے ہیں تو مجھے بتائیں اپنی باری میں، تاکہ میں آپ کو حوالے پیش کرنا شروع کروں انشاءاللہ، کتاب و سنت سے بھی اور آپ کے مسلمات سے بھی. شکر. چلیں میں ادھر بات روکتا ہوں انشاءاللہ. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ آپ میری 1 منٹ ٹائم لگانے دیں ان کو پہلے ذرا، پھر میں شروع کرتا ہوں. چلیں جی، صفحے پہ لگا دیا. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو شاید میری آواز صحیح طریقے سے نہیں پہنچی، یا پھر یہ کہ آپ میری بات کو نہیں سمجھے. میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ آپ اس چیز کے قائل ہیں کہ نبوت جو ہے وہ کلیتاً بند ہے. میں نبوت کے کلیتاً بند ہونے کا قائل نہیں ہوں. یعنی میرا یہ کہنا ہے کہ کلیتاً طور پر نبوت بند نہیں ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہر ایک پہلو سے نبوت بند ہو گئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک پہلو سے نبوت بند نہیں ہوئی ہے. یعنی میرے نزدیک نبوت کی ایک شاخ یا ایک طریق یا 2 طریق اس چیز کے جو ہے نا وہ کیا نام کھلے ہوئے ہیں. میں پھر سے وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ کوئی اشکال آپ کے ذہن میں نہ رہے کہ میں مستقل براہ راست شریعت والی نبوت کے بند ہونے کا قائل ہوں کہ یہ نبوت بند ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، میں اس چیز کا قائل ہوں، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی نبوت بند ہو گئی ہے. اچھا، دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے کے لحاظ سے سب سے آخر ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک نبی کے مبعوث ہونے کی خبر دی ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر کہیں گے تو رسول اللہ کے وہ الفاظ میں آپ کو حدیث سے دکھا دوں گا. آپ کہتے ہیں کہ جی مبعوث نہیں ہوگا، رسول اللہ کہتے ہیں مبعوث ہوگا. اب آپ فیصلہ کر کے بتائیں کہ آپ کی بات مانی جائے کہ رسول اللہ کی بات مانی جائے. آپ کہتے ہیں کہ جی مبعوث نہیں ہونا ہے اور رسول اللہ کہتے ہیں مبعوث ہونا ہے. یہ الفاظ دکھاؤں گا آپ کو لکھے ہوئے میں. ٹھیک ہے، فیصلہ کر لیجئے کس کی بات صحیح ہے کس کی بات غلط ہے. آپ کی بات مانی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے. ٹھیک ہے، ویسے بھی میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ جی یہاں کوئی فقرہ جو ہے نا وہ مس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا، رہ گیا. وقت ہو گیا جی ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ابھی کچھ آپ نے بتایا مجھے. آپ نے کہا جی کہ آپ نبوت کے مطلقاً بند ہونے کے قائل نہیں ہیں، کلیاتاً یہ میں آپ کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں. آپ نبوت کے کلیاتاً بند ہونے کے قائل نہیں ہیں. پھر آپ نے کہا کہ ایک شاخ یا ایک طریق کوئی ایسا جس کے آپ بند ہونے کے قائل نہیں ہیں. اچھا، اب آپ نے نا، اب میں آپ کے سامنے نبوت کی، اب ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے نا، اس میں ذرا آپ جماعت احمدیہ کا موقف پیش کر رہے ہیں. مجھے ذرا آپ کے ذاتی موقف سے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ کا ABC کا کیا موقف ہے. اچھا، ابھی آپ نے ذرا بتانا ہے کہ نبوت کی جماعت احمد، چونکہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کسی ایک شاخ یا ایک طریق کے بند ہونے کے قائل نہیں ہیں، باقیوں کے آپ نے کہا کہ آپ بند ہونے کے قائل ہیں. اب ذرا میں آپ کے سامنے آپ کے تینوں طریق اور تینوں شاخیں رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ وضاحت کر سکیں کہ کس کے بند ہونے کا اور کس کے آپ کھلے ہونے کے قائل ہیں. اچھا، جو نبوت ہو حقیقی نبوت یعنی شریعت لانے والی نبوت، اس کا آپ نے کہہ دیا کہ آپ اس کے بند ہونے کے قائل ہیں. اچھا، ایک بات یہ ہوگی. اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ جو براہ راست شریعت نہ لانے والی نبوت ہے، یہ بھی بند ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اور تیسری بات، جو غیر حقیقی ذلی بروزی نبوت، یہ آپ کے ہاں 3 قسمیں ہیں: حقیقی نبوت نمبر 1، نمبر 2 مستقل نبوت، اور نمبر 3 امتی ذلی بروزی نبوت. یہ آپ کے ہاں 3 قسمیں. اگر میں نے کوئی مس کیا مجھے بتا دیجیے گا. تو آپ نے کہا ہے اپنی باری میں، اس کی وضاحت آپ کر سکتے ہیں کہ پہلی جو دونوں ہیں یعنی حقیقی بھی آپ اس کے بند ہونے کے قائل ہیں، آپ مستقل
غیر تشریح کے بند ہونے کے قائل ہیں، صرف آپ ایک شاخ جو کہ ذلی بروزی ہے اس کا بند نہیں مانتے۔ میری بات کی تصدیق کریں تردید۔ وقت ہو گیا۔ اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سائل میں ہوں کہ آپ ہیں؟ اتنے تو سوال میں نے بھی نہیں پوچھے آپ سے بھائی جتنے آپ نے پوچھ لیے ہیں مجھ سے۔ یار 2 گھنٹے کا وقت ہے امتیاز صاحب، آپ نے اپنا مدعا ثابت کرنا ہے۔ لفظ خاتم کے معنی مہر کے ہوتے ہیں، اس بات پر آپ اور ہم متفق ہو گئے ہیں۔ یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہے کہ خاتم کا جو لفظ ہے اس کا مطلب مہر کیا گیا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ تو لغت کا جو آپ حوالہ پیش کر رہے تھے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میری جو دلیل ہے وہ آپ کی دلیل پر فوقیت رکھتی ہے، کیونکہ میرا بیان کیا گیا معنی قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور لغت سے بھی ثابت ہے، تو کیوں نہ اس چیز کو لیا جائے جو زیادہ مضبوط ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے جو مہر کا معنی لیا ہے، مہر کا معنی کرنے کے بعد آپ نے یہ بات کہی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، یہ آپ نے بات کہی ہے، یہ آپ کا کہنا ہے، لیکن رسول اللہ کا ایسا کہنا نہیں ہے۔ میں آپ کو تیسری مرتبہ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور مطالبہ بھی نہیں کر رہے آپ میرے سے کہ مجھے دکھاؤ مسلم شریف کی وہ حدیث، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کسی نبی کے لیے کہ بھائی وہ مبعوث ہوگا؟ شاید آپ جانتے ہیں اور جواب بھی نہیں دے رہے مجھے اس کے اوپر۔ بھائی جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں نبی مبعوث ہوگا اور ان کے زمانے کے بعد ہی ہوگا، وہ آئندہ زمانے میں ہی اس نے مبعوث ہونا ہے، تو آپ کس بنا پر پھر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اپنی بات رکھ رہے ہیں، معذرت بھی نہیں کر رہے ہیں آپ کہ ہاں بھائی میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ بھائی رسول اللہ مبعوث ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی نبی مبعوث ہوگا، آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ نبی مبعوث نہیں ہوگا؟ آپ کی بات مانی جائے گی رسول اللہ کی بات کو چھوڑ کر کہ رسول اللہ کی بات مانی جائے گی؟ آپ کو تو میری زبان سے یہ الفاظ سنتے ہی یا تو میرے سے مطالبہ کرنا چاہیے تھا یا پھر آپ کو معذرت کرنی چاہیے تھی۔ جی ہاں جی امتیاز صاحب۔ اچھا ایک سیکنڈ آپ مجھے دیں گے سیفی بھائی، ایک سیکنڈ ذرا مجھے دیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب پہ ان کو آواز نہیں آ رہی، مجھے 1 منٹ دیں گے آپ؟ ارے یار 2 گھنٹے کی بات ہونی ہے، اس میں سے پہلے ہی جو ہے نا چلیں اگر اچھا آپ کے کسی پلیٹ فارم پہ ریکارڈ ہو رہی ہے؟ ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ فکر نہ کریں، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ چلیں ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، آپ پھر مجھے دے دیں، ٹھیک ہے؟ آپ پھر مجھے دے دیں گے وہ اس کو اپلوڈ کرنے کے لیے؟ ہاں جی ٹک ٹاک ہے، یہ ٹک ٹاک پر ریکارڈنگ ہوتی ہے ہر لائیو کی، آٹومیٹکلی خود ہی ریکارڈ کرتا ہے یہ۔ نہیں وہ تو آپ کے پاس تو ریکارڈ ہو رہا ہے، میں اس کو کیسے حاصل کروں گا؟ ارے آپ یار میں کب کہہ رہا ہوں آپ میرے پیروں میں آ کے گڑ گڑا کر مجھ سے مانگے، میں نے کہہ دیا ہے نا آپ سے کہ میں آپ کو دے دوں گا یہ ریکارڈنگ، آپ رابطہ کرنا میرے سے۔ چلے ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے پھر بھیج دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں بھائی 2 منٹ لگا دیں گے۔ بات سن لی آپ نے میری کہ ادھر کال پر ہی مصروف تھے کسی کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ نا جواب جو دینا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ نے سنا ہی نہ ہو اور پھر ادھر ادھر کی بات آپ اصل میں سیفی بھائی مناظرے میں اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی، آپ نے اپنی ٹرن یار میں تصدیق کروا رہا ہوں آپ سے امتیاز بھائی، کوئی سنجیدگی سے، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں کہ بھائی آپ چونکہ بیزی تھے آپ بے فکر ہیں انشاءاللہ۔ آپ یہ ذرا ٹائم دوبارہ شروع کر دیں جی میرا۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، یہ ٹائم دوبارہ شروع کریں جی۔ اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی گزشتہ ٹرن میں ایک بات کی ہے، پہلے آپ کے زبان سے نکل گیا کہ آپ مطلقاً نبوت کے ختم ہونے کو نہیں مانتے۔ اب اس کے چونکہ کچھ احتمال ہو سکتے تھے، میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اب یہ اس کی وضاحت کر دیں، اس میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو اس کی وضاحت میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ کوئی نبوت کی ایک شاخ ایسی ہے جس کا آپ ختم ہونا نہیں مانتے اور باقی شاخوں کا آپ ختم ہونا مانتے ہیں۔ آپ کے جواب کو مزید سمجھنے کے لیے تاکہ یہ ڈائیلاگ جو ہے یہ اچھے طریقے سے آگے بڑھے، میں نے آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھا ہے۔ ایک ہے آپ کے ہاں حقیقی نبوت جو کہ شریعت لانے والی ہے، ایک ایسی ہے جو شریعت نہیں لاتی لیکن براہ راست نبوت ہوتی ہے، مستقل نبوت ہوتی ہے۔ 2 ہو گئی۔ آپ نے اپنی باری میں بتانا ہے کہ جو پہلی 2 قسمیں ہیں ان کے آپ ختم ہونے کے قائل ہیں یا نہیں ہیں، اور جو تیسری قسم ہے جب آپ نے کہا کہ نبوت کی کوئی ایک ایسی قسم ہے
کہ جس کا جاری رہنا آپ مانتے ہیں. میں وہی آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہ ایک قسم ذلی بروزی امتی والی ہے، اس کا آپ جاری ہونا مانتے ہیں، اور پہلی دونوں کا ختم ہونا مانتے ہیں. اس بات کی آپ نے وضاحت کرنی جناب آگے، ٹھیک ہے، چونکہ آپ کچھ الفاظ کہہ چکے ہیں، ان کی وضاحت بھی کر دیں. اچھا، اس کے بعد اب آتے ہیں، آپ نے ابھی دوبارہ وہ بات کی، آپ نے کہا جی کہ کچھ معنی پہ ہمارا اتفاق ہو چکا ہے. تو میں تو اس سے 2 ٹرن پہلے آپ کو دونوں اتفاق والی معنی بتا چکا ہوں کہ کسی قوم کا آخری فرد، اس پہ ہمارا اتفاق ہوا کہ یہ ہوتے خاتم النبیین کا معنی. اس کے بعد ہم نے اس پہ بھی اتفاق کیا کہ مہر یعنی نبوت کے معاملے پہ مہر اس معنی میں لگی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر آیا تو مہر ٹوٹ جائے گی. اس سے آپ ایگری کر رہے ہیں؟ امتیاز بھائی وقت ہو گیا آپ کا. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. اچھا دیکھیں، میں بار بار آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اتفاق جو ہوا ہے نا، ایک تو یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. میں نے کہیں یہ آپ سے اتفاق نہیں کیا ہاں کہ بھائی خاتم القوم جو ہے نا، یہ جو محاورہ بولا گیا ہے مجھے اس سے اتفاق ہے، میں اسے مانتا ہوں. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ قرآن کریم جو تمام لغتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، اس سے یہ مطلب ظاہر ہوا ہے. اس نے اس لفظ کا مطلب خود ظاہر کر دیا ہے کہ اس کا مطلب مہر ہے. جس کتاب کا آپ مجھے ریفرنس دے رہے ہیں اس کتاب میں بھی اس لفظ کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے. تو میری چونکہ دلیل آپ کی دلیل سے زیادہ مضبوط ہے، اور آپ نے اقرار کیا ہے اس چیز کا کہ ہاں وہاں پر یہ لفظ لکھا ہوا ہے، مہر کا معنی دیا ہوا ہے، اس میں متفق ہوئے ہیں آپ میرے ساتھ اس پر، اور آپ نے لیا بھی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر. تو پھر آپ نے اس کا ایک مطلب مجھے بتایا. اس کا مطلب آپ نے یہ بتایا کہ بھئی اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا. میں نے آپ کو یہ کہا کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب لینا کہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، یہ رسول اللہ کے قول کے خلاف ہے. میں چوتھی مرتبہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں مجھے. کہ مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہوا کذالک اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم. رسول اللہ تو مبعوث ہونے کی بات کر رہے ہیں، آپ جو مطلب کر رہے ہیں وہ مطلب رسول اللہ کے قول کے خلاف ہے. اب یا تو آپ یہ کہیے کہ بھائی رسول اللہ کے قول کو چھوڑ دو، میں جو بتا رہا ہوں اس کو لے لو، یا پھر یہ کہو کہ بھائی امتیاز نے جو بتایا وہ دراصل میں غلط تھا، اس کو چھوڑ دیا جائے، رسول اللہ نے جو کہہ دیا اس کو مان لیا جائے کہ نبی مبعوث ہوگا. دونوں میں سے کسی بات کا جواب نہیں دے رہے آپ مجھے. میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کس طرح کی نبوت مانتے ہیں. بھائی میں کس طرح کی نبوت مانتا ہوں؟ جب میں اس طرح اس کا دعویٰ کروں گا آپ کے سامنے پھر اسے ثابت بھی کروں گا. ابھی تو آپ نے اپنا موقف پیش کرنا ہے. آپ کی ضد لگی جاتی ہے جی جب تک اس کا جواب نہیں دو گے تب تک میں بات آگے نہیں کروں گا، جب تک مجھے تمہارے موقف کا نہیں پتہ چلے گا تب تک میں بات آگے نہیں کروں گا. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وقت ہو گیا سر بھائی. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کس طرح کی نبوت مانتے ہیں. میں نے آپ سے سوال ہی نہیں پوچھا، یہ آپ نے ایک جواب مجھے دیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ نبوت کی کوئی ایک شاخ ایسی ہے جس کا ختم ہونا آپ نہیں مانتے اور باقی شاخوں کا ختم ہونا آپ مانتے ہیں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کے مذہب میں 3 شاخیں ہیں. حقیقی نبوت جو تشریح ہوتی ہے، اچھا مستقل نبوت براہ راست جو تشریح نہیں ہوتی، شریعت لے کے آنے والی نہیں ہوتی لیکن براہ راست ملتی ہے، یہ دوسری قسم ہے. تیسری قسم ہے ذلی بروزی انعکاسی محمدی نبوت. تو میں نے آپ سے جو بار بار یہ بات پوچھی ہے، آپ کیوں اس بات سے گھبرا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا مقدمہ یہاں پہ ختم ہو چکا ہے. آپ کو اس بات کو کلیریفائی کرنا پڑے گا. میں کوئی نیا سوال آپ سے نہیں پوچھ رہا، جو بات آپ آلریڈی مجھے بتا چکے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ کوئی ایک شاخ ایسی ہے جس کا ختم ہونا آپ نہیں مانتے. آپ کی اس بات میں خود یہ بات پنہا ہے کہ اس کا مطلب ہے باقی شاخوں کا ختم ہونا آپ مانتے ہیں. میں باقی شاخوں کے نام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ باقی شاخیں ہیں. آپ کہیں کہ ہاں بالکل ان شاخوں میں ختم ہونا مانتا ہوں، اور جو میں نے کہا تھا کہ ایک شاخ کا میں ختم ہونا نہیں مانتا وہ واقعی ذلی والی ہے. اب دیکھیں لاجیکل بات آپ سے کر رہا ہوں نا، کہ جب آپ یہ ذلی والی بات کریں گے کہ اس کا ختم ہونا نہیں آپ مانتے، پھر میں آپ کو ذلی کے ختم ہونے پہ دلیل دوں گا. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اصل بات ہے کہ آپ جس چیز کے منکر اور سائل ہیں وہ بات آپ کو سمجھانی ہے. وہ کیا ہے کہ میں آپ سے دوبارہ بالکل ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مطلقاً ختم ہو چکی ہے، مطلقاً. اب آپ 2 کا اقرار کر رہے ہیں، 1 کا انکار کر رہے ہیں. یہ واضح طور پہ بتائیں کہ یہ جو 2 یہی ہیں اور تیسری جس کا اقرار وہی ہے، تاکہ میں آگے بات شروع کروں آپ سے. میں
جی امتیاز بھائی وقت ہو گیا آپ کا. اچھا جی ٹھیک ہے امتیاز بھائی، دیکھیں میں 5ویں مرتبہ آپ کے سامنے وہی بات پیش کر رہا ہوں کہ خاتم النبیین کا معنی آپ نے کہا کہ جی نبیوں کی مہر، اس معنی سے آپ نے اتفاق کیا ہوا ہے. میں نے کہا کہ جس معنی سے اتفاق ہو گیا ہے اس مطلب کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں. جب اس مطلب پر آپ نے اتفاق کیا کہ نبیوں کی مہر، تو ساتھ ہی آپ نے مجھے یہ بات کہی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث نہیں کرے گا. میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ آپ یہ جو مطلب کر رہے ہیں یہ مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے. حدیث آپ کے سامنے میں نے وہ الفاظ پڑھ کر بتائے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے. اب رسول اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی مبعوث ہوگا، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی نبی مبعوث نہیں ہوگا. اب آپ کی بات مانی جائے کہ رسول اللہ کی بات مانی جائے، اس کا جواب نہیں دے رہے آپ. 5ویں مرتبہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. جہاں تک آپ میری بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ کلیتاً نبوت بند ہے، آپ اس کی دلیل دیجئے مجھے. آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، میں نے اس کا جواب آپ کو دے دیا. آپ نے کہا کہ آپ کیا کلیتاً نبوت بند ہونے کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں ایک طریق سے نبوت کو جاری مانتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے میرے سے ایک اور سوال کیا. بھائی سائل تو میں ہوں، آپ مجھ سے الٹا سوال کر رہے ہیں، مجھے مجیب بنا رہے ہیں اور خود سائل بن رہے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سائل آپ ہیں، میں سوال کروں، آپ مجیب بنے. یہاں الٹا ہو رہا ہے، الٹے بانس بریلی کو وہ حساب ہو رہا ہے. بھائی ایک بات آپ سے پوچھیے، ایک دعویٰ لے کر آپ کھڑے ہوئے ہیں، مجھے اس کے اوپر دلیل دیجئے. تھوڑا سا آپ آگے چلے تھے، وہیں میں نے آپ کو پکڑا ہوا ہے، اس کا جواب ہی نہیں مجھے مل رہا ہے. بھائی رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں نبی مبعوث ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں نبی مبعوث نہیں ہوگا. عوام کو اور مجھے بھی بتا دیجئے کہ آپ کی بات مانی جائے یا رسول اللہ کی بات مانی جائے، بس اتنا بتا دیجئے. بھائی یا تو یہ کہو کہ بھائی رسول اللہ کی بات مانو تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ بھائی غلط مطلب کیا تھا، بندے نے رجوع کر لیا، یا پھر یہ کہو کہ نہیں امتیاز کی بات مانو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فکرے مس ہو گئے تھے، یہ الفاظ ہونے چاہیے تھے ان الفاظ کے بیچ میں، جس طرح سے آپ نے لا نبی آبادی کی تشریح کرتے ہوئے بتایا تھا عوام کو. کچھ تو جواب دیجیے اس کے اوپر. جی چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اصل میں نا سیفی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ تو تقریباً اپنے اختتام کی طرف ہے، چونکہ ابھی جہاں پہ آ کے آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا نا، اس مسئلے کو آپ کو حل کرنا ہے. ابھی دوبارہ آپ نے کہا ہے کہ آپ ایک طرح کی نبوت کو ختم ہونا نہیں مانتے اور باقیوں کا ختم ہونا مانتے ہیں. میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں بھائی کہ کس قسم کی نبوت ختم ہونا آپ نہیں مانتے، تاکہ میں آپ کو وہ سمجھاؤں کہ وہ ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. آپ آگے سے کہہ رہے پتہ نہیں وہ بریلوی کے پاس اور بلا بلا بلا. بھائی سوال کا جواب دیں. آپ سائل ہیں، مجھے آپ کو یہاں پہ بات سمجھانی ہے. آپ نے آ کے اپنی باری میں واضح کرنا ہے کہ کون سی وہ نبوت ہے جس کا ختم ہونا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا یا آپ مانتے نہیں ہیں، تاکہ میں آپ کو سمجھاؤں. ابھی میں 4تھی مرتبہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اور یہاں پہ یہ بات اب یہ رکے گی، کیونکہ آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ کچھ ایسی نبوتیں ہیں جن کا آپ نے ختم ہونا مان لیا اور کوئی ایسی نبوت ہے جس کا آپ جاری ہونا مانتے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جس کا آپ جاری ہونا مانتے ہیں اس کا نام بتائیں، تاکہ میں آپ کو اس کا بھی ختم ہونا سمجھا دوں، اور جن کا ختم ہونا مانتے ہیں ان کا بھی نام بتائیں. یعنی عجیب. یا پھر آپ کہہ دیں کہ جو میں نے آپ کو 3 قسمیں آپ کی بتائی ہیں، اگر میں نے وہاں پہ آپ کو غلط کوٹ کیا ہے تو آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ 3 قسمیں آپ مانتے ہی نہیں ہیں. تو دوبارہ سن لیں، تشریعی نبوت اور مستقل براہ راست نبوت، ان دونوں نبوتوں کا آپ ختم ہونا مانتے ہیں اور ذلی نبوت کا جاری رہنا مانتے ہیں. اس سٹیٹمنٹ کو آ کے واضح کریں تاکہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ جس کا آپ جاری ہونا مانتے وہ بھی جاری نہیں ہے. شکریہ. جی وقت ہو گیا بھائی. اچھا امتیاز بھائی، اگر آپ میرے سامنے اس طرح کے شرائط رکھیں گے، جی جب تک تم میرے اس سوال کا جواب نہیں دو گے بات آگے نہیں ہوگی، میں نہیں بات آگے کروں گا، تو ظاہر سی بات ہے یار آپ میرے سے پوچھو گے میں جواب دوں گا ہی، ورنہ میرے تو یہاں موقف کا کوئی دخل ہی نہیں تھا. آپ نے کہا کہ جی بتائیے آپ براہ راست مستقل نبوت کے متعلق کیا کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی میرے نزدیک وہ بند ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ میرے سے ضد ہو کر یہ بات پوچھیں گے جی میں بات آگے نہیں کروں گا تم ورنہ پہلے مجھے بتاؤ کہ تم مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بھائی میں پھر بتاؤں گا آپ کو. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم اسے میرا دعویٰ بنا کر میرے سے اس کے اوپر بحث کرنے لگ جاؤ گے. یہ تو طریقہ درست نہیں ہے نا. آپ نے میرے سے ایک بات پوچھی، میں نے اس کو آپ کو جواب دے دیا.
اب میں نے اس کا جواب دیا، اس جواب کو آپ نے میرا دعویٰ بنا کر اس کے اوپر سوال کرنا شروع کر دیا کہ جی تم نے اقرار کیا ہے۔ او بھائی میں نے کوئی خود سے تھوڑا ہی نہ کیا ہے، وہ تو آپ زبردستی کروا رہے ہو میرے سے، ورنہ میں تو بطور سائل کے پیش ہوا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ ایک دعویٰ لے کر کھڑے ہوئے کہ جی نبوت ختم ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی کیا دلیل ہے اس کی آپ کے پاس؟ آپ نے کہا جی آیت خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا مطلب آپ نے کیا کہ جی کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جناب یہ ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے۔ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی، آگے ہی نہیں بڑھ رہے اس سے، آپ اس سے آگے بڑھیے نا، میرے موقف کے پیچھے پڑ گئے آپ کہ جی آپ بتائیے کون سی نبوت کو بند مانتے ہیں، کون سی نبوت کو جاری مانتے ہیں۔ او بھائی میں کس نبوت کو بند مانتا ہوں، کس نبوت کو جاری مانتا ہوں، جب میں بطور مدعی آپ کے سامنے پیش ہوں گا اسے ثابت بھی کروں گا۔ فی الوقت آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جی کلیتاً نبوت بند ہو چکی ہے، دلیل دے دیجئے مجھے اس کی، کس سے ثابت ہو رہا ہے کہ کلیتاً نبوت بند ہو گئی ہے، وہ دلیل پیش کر دیجئے۔ اس میں میری نبوت بھی آ جائے گی کیونکہ کلیتاً کے اندر تو سب کی آ جائے گی۔ میں جس طرح کی جاری مانتا ہوں نا، پھر تو آپ کے لحاظ سے وہ اس کے اندر بھی آ جانی چاہیے نا، میں جس طریقے کی بھی مانتا ہوں جاری، کیونکہ کلیتاً نبوت کے اندر ہر ایک قسم کی نبوت آ جائے گی۔ مجھے وہ دلیل پیش کر دیجئے جس سے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جی کلیتاً نبوت بند ہے۔ ایک آیت آپ نے پیش کری ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اسی پر میں نے آپ کو پکڑا ہوا ہے۔ آپ اس سے نہ ادھر کو جا رہے ہیں نہ ادھر کو جا رہے ہیں۔ بھئی آپ کا دعویٰ ہے کلیتاً نبوت بند ہو گئی ہے، وہ دلیل پیش کر دیجئے۔ میں جس قسم کی نبوت کو جاری مانتا ہوں نا وہ بھی آ جائے گی اس میں۔ چلیے صاحب وقت ہو گیا۔ جی کوئی اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ابھی تو میرے خیال میں بات کو شروع ہوئے 34 منٹس ہوئے ہیں اور ہمارا مقدمہ الحمدللہ ثابت ہو چکا ہے۔ ابھی آپ نے کہا ہے کہ آپ براہ راست نبوت کو اور مستقل نبوت کو بند مانتے ہیں۔ اب سن لے ذرا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جتنا بھی نبیوں کا سلسلہ ہے، یہ سارے کا سارا براہ راست نبوتوں کا سلسلہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست کسی انسان کو اپنے نبی اور رسول کے طور پہ منتخب کرتے تھے، بغیر کسی نبی کی پیروی کیے ان کو نبوت ملتی تھی۔ اب ذرا سن لے بات توجہ کے ساتھ، آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے، جس کو مسلمان مانتے ہیں، جس کو آپ نے نام دیا ہے براہ راست نبوت کا، مستقل نبوت کا، آپ نے کہا ہے کہ یہ ختم ہو چکا ہے۔ یہی مقدمہ ہمارا ہے۔ ہم اس کے اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے ہاں نبوت بس ہے اتنی ساری، براہ راست نبوت جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اسلام کے اندر کوئی نبوت ہے ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا براہ راست نبوت کو بند مان کا آپ نے اقرار کر لیا ہے۔ آپ نے جو نبوت اسلام کے اندر موجود ہے اس کا بند ہونا آپ نے مان لیا ہے۔ یہ بات یہاں پہ مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نبوت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی نبوت ہوتی ہے تو آپ نے ایک ایسے نبی کا نام بتانا ہے کہ جناب یہ دیکھو نبوت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یا قرآن میں نبی کا نام ہے، اس سے پتہ چلا کہ ایک اور آپ کی جو آواز ہے نا وہ تھوڑا ڈگمگ ہو رہی ہے۔ چلے بہرحال کر لے، 2-3 سیکنڈ ہی رہ گئے ہیں آپ کے۔ چلے مجھے 5 سیکنڈ میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ ٹھیک تو میں نے مستقل نبوت کے علاوہ مسلمان کسی اور نبوت کے اپنا براہ راست نبوت کے علاوہ مسلمان کسی اور نبوت کے قائل ہی نہیں ہے، لہٰذا ہمارا مقدمہ ثابت ہو چکا ہے۔ شکریہ۔ چلے جی ٹھیک ہے، ہو گئی بات آپ کی جی کمپلیٹ؟ جی ہوگی جی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، ٹائم لگائیے جی 2 منٹ کا ذرا۔ ہاں جی اچھا جی جیسا کہ میں نے امتیاز صاحب کے سامنے ایک بات جو شروع سے چلی ہوئی ہے اسے میں نے ان کے سامنے پیش کیا ہے کہ انہوں نے خاتم النبیین کا جو مطلب بیان کیا ہے کہ نبیوں کی مہر، اور مہر کا انہوں نے یہ ترجمہ لیا ہے کہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، یہ انہوں نے مطلب لیا ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ وہ نبوت جو براہ راست اور شریعت والی نبوت ہے وہ بند ہو چکی ہے، اب کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا ان میں سے۔ میں نے ان کے سامنے یہ بات پیش کری ہے کہ وہ نبی مبعوث ہوگا جسے آپ بند مان رہے ہیں نا، جس قسم کے نبیوں کو آپ بند مان رہے ہیں اور جس قسم کی نبوت کو آپ بند مان رہے ہیں، آپ کے عقیدے کے لحاظ سے وہ چیز مبعوث ہوگی دنیا کے اندر۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آپ کے عقیدے کے مطابق آئیں گے وہ براہ راست نبی نہیں ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے مبعوث ہونے کی بات نہیں کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ابھی تو بات آپ کے دعوے کے اوپر ہے۔ آپ جو دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت آدم سے وہ چلا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا ہے،
یہ دعویٰ آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، یہ دعویٰ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے. یہی تو بحث ہے آپ کی اور ہماری. اور بحث ہے کیا؟ آپ براہ راست نبوت کو ابھی بھی مان رہے ہیں کہ ہاں وہ آئے گا نبی. وہ جو براہ راست نبی جس کو آپ ختم کر رہے ہیں وہ ختم نہیں ہوا ہے ابھی بھائی. ایک بٹھایا ہوا ہے آپ نے بھی آسمان پر، وہ آئے گا. خاتم النبیین کا مطلب جو آپ نے کہتا کہ جو مبعوث نہیں ہوگا، میں نے آپ کو بتا دیا بھائی مبعوث ہوگا، اس کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں آپ مجھے. تو مقدمہ کہاں سے ثابت ہوا آپ کا؟ آپ تو اپنے مقدمے میں اور خود الجھ گئے ہیں جناب. جس قسم کے نبیوں کے سلسلے کو آپ روک کر بیٹھ گئے ہیں کہ جو آنے تھے رسول اللہ سے پہلے وہ آ چکے ہیں، اب وہ دنیا میں نہیں آئیں گے، وہ مبعوث نہیں ہوں گے. میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کے عقیدے کے مطابق انہی نبیوں میں سے ایک نبی کو رسول اللہ مبعوث کرا رہے ہیں. آپ کس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا سلسلہ دنیا میں آنے سے ہو گیا ہے؟ وقت ہو گیا جی. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو نا سب لوگوں نے اس نقطے پہ غور کرنا ہے. الحمدللہ ہم نے دو ٹوک واضح انداز میں یہ بات کی ہے کہ سیفی صاحب نے اس بات کا اقرار کیا اپنے گزشتہ ٹرن میں کہ براہ راست نبوتوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کو آپ براہ راست نبوت کہہ رہے ہیں نا، ہم اس کے علاوہ کسی اور نبوت کے قائل ہی نہیں ہیں. تو ہمارا جب آپ نے کہا کہ براہ راست نبوتوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور میں لوگوں کو یاد دہانی کروا دوں، براہ راست نبوت کے اندر احمدیہ اصطلاحات کے مطابق شریعت لانے والے نبی بھی ہیں جس کی مثال ہے موسیٰ علیہ السلام، اور شریعت نہ لانے والے نبی بھی ہیں جس کی مثال ہے یحییٰ اور زکریا علیہ السلام. تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ براہ راست نبوت کو بند مان کے آپ نے ہمارے مقدمے کو تسلیم کر لیا ہے. ایک بات تو ہو گئی یہ. اچھا، اس کے بعد میں نے آپ سے سوال کیا جس کو آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے لیکن آپ کو ناکامی ہوگی انشاءاللہ. آپ نے کہا کہ یہ براہ راست ختم ہو گئی ہے، ایک اور نبوت جاری ہے. بھائی آپ خلاف قرآن بات کر رہے ہیں. قرآن کریم کی روح سے براہ راست نبوت کے علاوہ کسی قسم کی نبوت کا نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ سنت سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے. ثبوت کیا ہے کہ قرآن کریم میں سے کسی ایک نبی کا نام دے دیں، سنت میں سے کسی ایک نبی کا نام دے دیں کہ جو براہ راست نبوت والا نبی نہ ہو. تو یہ تو ہوگی بات یہ. اچھا، اس کے بعد آپ کا ایک اشکال ہے، اس کو انشاءاللہ چونکہ ذرا آپ سائل ہیں تو انشاءاللہ آپ کے اشکال کو حل کرنا میرا فرض ہے، وہ میں کروں گا. آپ کا اشکال یہ ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جو دوبارہ آنا ہے اس کا پھر کیا معاملہ ہے. وہ اشکال آپ کا حل کیا جائے گا. پہلے یہ بتائیں کہ نئی نبوت کون سی جس کو آپ بندنا نہیں مانتے؟ جی امتیاز صاحب وقت ہو گیا. اچھا جی، تو جیسا کہ آپ نے سب نے سنا ہے کہ 8ویں یا 9ویں مرتبہ میں ان سے وہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ خاتم النبیین کا جو ترجمہ آپ نے افتتاح میں کر دیا تھا اسے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے غلط ثابت کر دیا. تو الحمدللہ فتح تو ہماری یہی ہو گئی ہے کہ 8ویں 9ویں مرتبہ پوچھنے کے بعد بھی مجیب میرے بات کا جواب نہیں دے رہا ہے، جبکہ اس نے مجھے سائل بننے کا حق دیا تھا کہ آپ سوال کرو میں جواب دوں گا. یہ ایسے مجیب ہیں کہ 8-9 مرتبہ میں نے ان سے وہ سوال کیا، ابھی تک جواب نہیں دے رہے ہیں مجھے اس کا. یہ ٹھیک ہے. جہاں تک بات یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ براہ راست نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. ہاں یہ میرا موقف ہے، لیکن آپ جو عقیدہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے مطابق تو نہیں ہوا ہے. یہی تو سوال ہے ہمارا آپ سے. بھائی ہم جس چیز کو مانتے ہیں ہم اس کو ثابت کرنے کے بھی پابند ہیں، لیکن فی الوقت چونکہ ہم مدعی نہیں ہیں اس وجہ سے ہم دلیل دینے کے بھی پابند نہیں ہیں. ورنہ یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں مجھے دوسری نبوت دکھا دو، تیسری نبوت دکھا دو، چوتھی نبوت دکھا دو، ساری نبوتیں دکھائیں گے آپ کو، لیکن اس وقت جب ہم مدعی ہوں گے. ابھی تو فی الوقت آپ مدعی ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ یہ چیز مانتے ہیں کہ براہ راست جو نبوت ہے اس کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے دنیا سے، بقول آپ کے کوئی نبی براہ راست نبی مبعوث نہیں ہوگا دنیا میں، یہ آپ کا کہنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ کہنا خود آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے عقیدے کے مطابق جو عقیدہ آپ نے رکھا ہوا ہے ایک براہ راست نبی کے آنے کی بات کہی ہوئی ہے. اس کا جواب مجھے چاہیے آپ سے. اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ مجھے. دعویٰ آپ کچھ اور کر کے بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دلیل اس کی آپ کے پاس ہے نہیں. دلیل میں تو نہیں وہ چیز ثابت کر پا رہے آپ مجھے، کیونکہ وہ چیز میں نے پیش کری ہے آپ کے سامنے حدیث سے کہ اگر آپ کے نزدیک یہ دعویٰ ہے آپ کا کہ براہ راست دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا جسے براہ راست نبوت ملی ہوئی ہو،
مبعوث نہیں ہوگا. وہ تو رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں بھائی مبعوث ہوگا ایک ایسا نبی دنیا کے اندر. جی وقت ہو گیا. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا چلیں جی، الحمدللہ آپ نے دوبارہ یہ اقرار کیا. آپ نے کہا کہ ہاں، یہ آپ کے الفاظ تھے کہ ہاں میرا یہ موقف ہے کہ براہ راست نبوت ختم ہو چکی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میں کن الفاظ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بھائی براہ راست نبوت جو کہ کور کرتی ہے ان تمام انبیاء کو، سنیں دوبارہ، براہ راست نبوت جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ کور کرتی ہے ان تمام انبیاء کو جو آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں. یہ سارے کے سارے براہ راست میں آ گئے. یہ سارے کا سارا سلسلہ یہاں پہ ختم ہو گیا، جس کو آپ نے ختم ہونا مان لیا. اچھا اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک، آپ کے الفاظ ہیں کہ کوئی ایک ذلی نبوت ہے جس کا ختم ہونا آپ نہیں مان رہے. میں آپ کو بتایا ہے کہ غیر اسلامی عقیدے میرے پہ کیوں تھوپ رہے ہیں. اگر تو میں کسی ذلی نبوت کا جاری ہونا مانوں تو اس کا ختم میں آپ کو دکھاؤں گا. جن نبوتوں کا ہمارا ایمان ہے ان کے ختم ہونے پہ آپ کا میرا اتفاق ہو چکا ہے. جن نبوتوں کا آپ پہ ہمارا ایمان ہے، جن کو آپ براہ راست نبوتیں کہہ رہے ہیں، جو کہ ان تمام نبیوں کی نبوتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں کہ جن کو مسلمان نبی مانتے ہیں، اس کو آپ نے ختم مان لیا. اب یہ کلیتاً ہے اور یہ مطلقاً ہے. اس کے بعد آپ یعنی آپ کی جماعت کسی ایک غیر اسلامی کوئی کیٹیگری مانتی ہے، غیر حقیقی نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، انعکاسی نبی. اس سے میرا کیا تعلق؟ جس چیز کو میں مانتا نہیں ہوں اس کا ختم میں کیسے آپ کو دکھاؤں گا؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد آپ نے کہا کہ ایک براہ راست نبی آنا ہے. آپ نے اپنی باری میں آ کے بتانا ہے یہ ایک براہ راست نبی وہ ذلی بروزی والا ہوگا تاکہ میں اس کو بھی ختم کر کے آپ کو دکھا دوں. اس کی طرف وضاحت کریں. جی بھائی وقت ہو گیا. اچھا چلیے بہت بہت شکریہ. اچھا میں نا عوام کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ امتیاز صاحب آپ بھی ذرا غور سے سنیے. دیکھیں جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا، یعنی جب جماعت احمدیہ یہ بات کہتی ہے کہ براہ راست نبوت جو ہے نا وہ بند ہو چکی ہے، یعنی دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو براہ راست نبی بنا کر بھیجا گیا ہو، ٹھیک ہے نا، جو براہ راست نبی بنا ہو، ایسا کوئی نبی نہیں آئے گا دنیا کے اندر. تو ہم اس کی پابندی بھی کرتے ہیں. ہم پھر دنیا میں کوئی ایسا براہ راست نبی مبعوث بھی نہیں ہونے دیتے. آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جی براہ راست نبی دنیا کے اندر کوئی نہیں آئے گا، یعنی جسے براہ راست نبوت ملی ہو ایسا نبی دنیا میں کوئی نہیں آئے گا. اب یہ دعویٰ تو ہے آپ کا، لیکن عقیدہ اس کے خلاف ہے. عقیدہ کیا رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک نبی جسے براہ راست نبوت ملی تھی وہ مبعوث ہوگا. بھائی فرق ہے آپ کی اور ہماری بات میں. جب ہم کہتے ہیں براہ راست نبوت کا سلسلہ منقطع تو پھر کوئی ایسا نبی مبعوث بھی نہیں کرواتے ہم دنیا میں. لیکن آپ دعویٰ تو کرتے ہو براہ راست نبوت کا سلسلہ منقطع، لیکن نبی برابر مبعوث کراتے ہو براہ راست والا. یہ ہے جو چیز میں آپ کو مینشن کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے. دعویٰ آپ کا کچھ اور ہے، دلیل آپ کی کچھ اور ہے. کہتے آپ کچھ اور ہیں، کر آپ کچھ اور رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں آپ کو میری؟ اچھا جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو عقیدہ رکھا ہوا ہے ذلی بروزی نبوت کا وہ غیر اسلامی ہے، یہ تو بعد کی بات ہے. جب میں دعویٰ کروں گا آپ کے سامنے تو دلیلیں دوں گا، پھر پتہ چل جائے گا عوام کو کہ وہ اسلامی ہے کہ غیر اسلامی ہے. ابھی تو فقط بات یہ ہے کہ جب دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ براہ راست نبی دنیا، ایسا نبی جسے براہ راست نبوت ملی ہو وہ دنیا میں نہیں آ سکتا، وہ مبعوث نہیں ہو سکتا. میں نے رسول اللہ کی حدیث پیش کری ہے کہ بھئی آپ کا تو عقیدہ ہے امتیاز صاحب یہ کہ ایسا نبی جسے براہ راست نبوت ملی ہے وہ دنیا میں مبعوث ہوگا. اب بتاؤ مجھے میں رسول اللہ کا قول مانوں کہ آپ کا قول مانوں؟ جو بات آپ پیش کر رہے ہیں سمجھے ذرا تھوڑا سا بات کو میں کیا بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ ہاں جی جی وقت ہو گیا. چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ایک تو نا آپ نے جو ہے نا اس بات کو ذرا میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھی ہے بات اور آپ بات کو گول مول کر گئے ہیں. جو سوال پوچھا جاتا ہے نا اس کو لکھا کریں تاکہ اس کا آپ جواب دینا آپ کو یاد رہا کرے. ٹھیک ہے؟ سنیں ذرا. آپ مجھے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ براہ راست نبوت کا بند ہونا آپ مانتے ہیں. براہ راست نبوت پہ مہر لگ چکی ہے. کس معنی میں؟ کہ کوئی براہ راست نبی نہیں آئے گا. کس معنی میں؟ کہ کوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب مجھے آپ نے بتانا ہے کہ جو براہ راست نبوت، آپ عجیب بات کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ براہ راست نبوت کا تو آپ نے بند ہونا مان لیا،
لیکن ایک ذلی بروزی آپ کے پاس ہے. اور بھائی مجھے بتائیں کہ آپ نے قرآن کریم کی کس آیت سے مانا براہ راست نبوت کا ختم ہونا؟ آپ نے قرآن کریم کی کس آیت سے مانا؟ تاکہ میں آپ کو سائل صاحب تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ وہاں پہ اور کوئی نبوت ہے ہی نہیں ہے. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اچھا پتہ کہ یہ ذرا نا اپنا مائک ذرا بند کر کے ایسا کریں جناب. اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں. کوئی بات نہیں چلیے کوئی بات ہو جاتا ہے ایسے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا آگے دیکھیں. آپ پچھلی 2 ٹرن سے بار بار ایک بات کر رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہے, ایک نبی نے آنا ہے. اور بھائی آپ صرف ایک کیٹیگری کو کھلا مانتے ہو. آپ نے اقرار کیا ہے ذلی بروزی. یہ جو ایک نبی آنا ہے یہ ذلی بروزی آنا ہے. یہ بتائیں ذرا مجھے کھل کے کہ جو ایک نبی جو کہ آپ اس کے علاوہ کسی طرح کی نبوت کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ نے خود کہا ہے کہ آپ سے ذلی بروزی کو مانتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ جو ایک نبی کی بار بار آپ نے بات کی ہے یہ ایک نبی ذلی بروزی ہے کون سا ہے تاکہ میں آپ کی بات سمجھ سکوں. شکریہ. اچھا جیسے کہ سامعین نے سنا ہے کہ امتیاز صاحب اب میری بات کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں. دیکھیں امتیاز صاحب مانتے ہیں 2 قسم کی نبوت, براہ راست اور شریعت والی نبوت, ٹھیک ہے نا. یعنی ایک تو ایسا نبی جو براہ راست نبی بنایا گیا ہو, دوسرا ایسا نبی جو براہ راست نبی بنایا گیا ہو اور شریعت دی گئی ہو. یہ 2 طرح کی نبوت مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں 3 طرح کی, ٹھیک ہے. اب ہم 3 طرح کی نبوت مانتے ہیں. جس طرح کی نبوت کو ہم جاری مانتے ہیں ہمیں ابھی وہ ثابت نہیں کرنی ہے کیونکہ ہم مدعی نہیں ہیں. جب ہم مدعی بنیں گے اس کے بعد ہم امتیاز صاحب کو اس کی دلیل بھی دیں گے. اب ہم نے جو سوال ان سے کیا ہے کہ جناب آپ 2 طرح کی نبوت کو بند مانتے ہیں. ایک نبوت وہ جو شریعت والی ہو, ایک نبوت وہ جو غیر شرعی ہو لیکن براہ راست ہو. آپ کا یہ عقیدہ آپ کا یہ دعویٰ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے کیونکہ آپ خود دنیا کے اندر ایک ایسا نبی مبعوث کرا رہے ہیں جو براہ راست نبوت لے چکا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ وہ بقول آپ کے دنیا میں مبعوث نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ خاتم النبیین کا یہی مطلب آپ نے بتایا تھا کہ دنیا میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا. یعنی آپ کے عقیدے کے حساب سے اگر لے کر دیکھا جائے تو الفاظ کچھ یہ ہوں گے کہ براہ راست نبوت کا حامل کوئی نبی دنیا میں مبعوث نہیں ہوگا. اب یہ تھا دعویٰ آپ کا, ہم نے رسول اللہ کے قول سے اس کو غلط ثابت کر دیا ہے. اب آپ کے پاس کچھ بچا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پہلے تم یہ بتاؤ مدعی بن کر کہ تمہارے نزدیک جو نبوت جاری ہے اس کی دلیلیں کیا ہے, اس کی دلیلیں تم میرے سامنے پیش کرو تاکہ پھر میں بعد میں اسے بھی بند ثابت کر سکوں. بھائی آپ مجھے مدعی بنانے پر جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں. سائل کو مدعی بنا رہے ہیں آپ. سائل کو تو مدعی آپ ایسی صورت میں بنا سکتے ہیں جب آپ کے پاس کچھ جواب نہ ہو, اور جواب ہے نہیں آپ کے پاس اس بات کا. ہم نے جو بات آپ سے پوچھی ہے جناب اس کا جواب دیجئے کہ یہ آپ کے قول اور فعل میں تضاد کیوں ہو رہا ہے. آپ نے جو دعویٰ کیا ہوا ہے وہ آپ کے عقیدے کے خلاف جا رہا ہے اور دلیل دے رہے ہیں ہم آپ کو. جی وقت ہو گیا, لیکن آپ جواب نہیں دے رہے. جی اچھا ایک تو میری آپ سے درخواست ہے شفیع صاحب, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اپنے درخواست کو کہ آپ لکھا کریں. آپ چونکہ لکھتے نہیں ہیں سوال اس لیے پھر آپ اس کا جواب نہیں دے پاتے. میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ جاری ہونے کی دلیلیں دیں. میں نے آپ سے پچھلی ٹرن میں یہ بات کی ہے کہ براہ راست نبوت کا بند ہونا آپ کیوں مانتے ہیں. وجہ آپ نے کہا نا کہ اس کو آپ بند مانتے ہیں, اس کو آپ بند کیوں مانتے ہیں مجھے بتائیں قرآن سے. تو یہ تو ایک بڑا سوال بنتا ہے منطقی طور پہ, کیونکہ جہاں سے آپ براہ راست کا بند ہونا دکھائیں گے مجھے, میں آپ کو یہ یقین دہانی میرے پیارے کروا رہا ہوں کہ وہاں سے ساری بند ہو جائیں گی. آپ کو یہاں پہ غلطی لگی ہوئی ہے. تو ذرا بسم اللہ کر کے جب اپنی ٹرن میں آپ آئیں تو جس کے بند ہونے کا آپ نے اقرار کیا ہے, براہ راست نبوت کے بند ہونے کا آپ نے اقرار کیا ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیوں آپ نے کیا ہے, براہ راست نبوت کو آپ کیوں بند مانتے ہیں. یہ ایک سوال ہے میرا آپ سے. اور دوسرا سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اور یہ جتنے سوال پوچھے جا رہے ہیں نا یہ آپ کو سمجھانے کے لیے پوچھے جا رہے ہیں. اب اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ جناب وہ ایک نبی نے آنا تھا. میں نے ابھی بھی آپ سے سوال پوچھا, آپ پھر اس کو گول مول کر گئے ہیں. وہ ایک نبی نے جو آنا ہے وہ تینوں میں سے کس کیٹیگری میں ہے, اس کا آپ جواب نہیں دے رہے تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کے عقیدے کے مطابق وہ ایک نبی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. تو آپ نے اپنی باری میں ان 2 باتوں کو مجھے واضح کرنا ہے. ایک بات یہ کہ آپ براہ راست نبوتوں کا بند ہونا کیوں مانتے ہیں, وجہ ایک بات.
दूसरी बात आपने ये बतानी है कि वो जो एक नबी का आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, वो एक नबी तीनों में से किस कैटेगरी में मानते हैं आप? हकीकी में मानते हैं, मुस्तकिल में मानते हैं, या जिल्ली में मानते हैं, ताकि मैं समझ सकूं आपसे। तो इन दो बातों का जवाब दे जरा। जी भाई नीचे जितने भी बंदे सुन रहे हैं, अपनी ईमानदारी से बताना, आपको साइल कौन नजर आ रहा है यहाँ पर? हमने तो शुरू में एक सवाल इनसे पूछा था जिसका जवाब अभी तक नहीं आया, हमने सवाल ही करना छोड़ दिया इनसे। वो सवाल ये था कि खातमुन नबीन का मतलब आपने ये किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में कोई नबी मबूस नहीं होगा। हमने इनसे पूछा कि भाई हदीस शरीफ में ये बात लिखी हुई है, रसूल अल्लाह ने बयान फरमाया कि एक नबी मबूस होगा, ये एक सवाल था हमारा, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। मौसूफ मुसलसल मेरे से सवाल किए जा रहे हैं और कहने को साइल मैं हूं, समझ रहे? मतलब सारा खजाना ले भी रहे हैं मेरे से और मुझे कह रहे हैं कि तेरे पास है ही कुछ नहीं, और खजाना भी सारा मेरे से ले रहे हैं। और भाई साइल बना रखा है तुमने मुझे, मेरी बात का तो जवाब दो। मेरी बात का कहां जवाब दे रहे हो आप? उल्टा मुझसे सवाल किए जा रहे हो। कभी कहते हो कि जी बराह रास्त नबूवत का सिलसिला बंद होना क्यों मानते हो? भाई मैं जब दावा करूंगा इस चीज का फिर बताऊंगा आपको क्यों मानता हूं। कभी पूछते हो कि जी जिल्ली बरूजी नबूवत को आप जारी मानते हो, इसकी क्या दलील है? भाई जब दावा करूंगा बताऊंगा, उस वक्त आप साइल पर बनना। आप तो मुजीब होते हुए साइल बन रहे हैं। इतने सवाल तो मैंने नहीं पूछे आपसे। तीसरा सवाल आप ये पूछ रहे हो कि जी वो जो एक नबी आना आप मानते हो वो कौन सी कैटेगरी का होगा? और मैंने तो पूछे ही नहीं भाई आपसे इतने सवाल, मेरा तो ले देकर सवाल ही एक था और 10 से 12 मरतबा पूछ चुका हूं, अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। कहने को साइल हूं मैं और सवाल एक नहीं, जवाब एक का नहीं मिल रहा है। आप मुजीब हैं। भाई कैसे मुजीब हो आप यार? साइल के एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, उल्टा साइल से 3 4 5 सवाल पूछ लिया आपने। जब से गुफ्तगू हुई है मेरे एक सवाल के अलावा तो कोई सवाल पूछा ही नहीं मैंने आपसे, मुसलसल आप पूछे जा रहे हो मेरे से। भाई मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये जो सवाल आप कर रहे हैं ना, ये उस वक्त करना जब आप साइल होंगे, मैं मुजीब हूंगा, ठीक है? फिर मैं सबूत भी दूंगा आपको। मुझे लगता है डिबेट की नहीं अभी तक आपने किसी से अभी तक आपने तरीक के मुताबिक मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, बताओ यार। जी चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सैफी भाई एक थोड़ी बात नोट कीजिएगा, ये जो होता है ना मुस्कुराना और ऐसे, इसको दलील नहीं कहा जाता। इसे कहते हैं कि हंसी निकल गई आपकी। कोई बात नहीं, निकल जाती है, निकल गई। हाँ, यही मैंने नहीं कहा ये दलील है, मैंने कहा हंसी ही निकल गई। जी 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 कोई बात नहीं, आप जरा खामोश रहे ना, निकल जाती है इस तरह हंसी। इस तरह के मामलात में कोई मसला नहीं है, हमें पता था निकलनी थी आपकी हंसी तो आज। अच्छा अब आगे आते हैं हम। अच्छा आप आगे आते हैं और ये अब जिस तरह आप लोगों को मुखातिब करके कह रहे हैं, अल्लाह के फजल और एहसान से हम भी लोगों को मुखातिब करके एक बात करने चले हैं। आज अल्लाह के फजल और एहसान से पहले 34 मिनट के अंदर आपने इस बात को तस्लीम किया कि बराह रास्त नबूवत ख़त्म हो चुकी है, और हमने लोगों के लिए आपके हवाले से वाज़े कर दिया कि जितने नबी हैं, भले वो शरीयत लाने वाले थे भले शरीयत ना लाने वाले थे, दोनों के दोनों इसी बराह रास्त नबूवत में दाखिल थे। यानी क्या मतलब? कुरान में, सुन्नत में, इस्लाम में जिसको नबूवत कहा जाता है वो ये बराह रास्त नबूवत ही है, और इसका आपने बंद होना तस्लीम कर लिया। तो ये तो मामला वहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद आपके ज़हन में एक इश्काल था कि जनाब वो एक नबी ने आना है, उनका बताएं। तो भाई उस इश्काल को भी आपको क्लियर करना है मैंने, कि मुझे बता दें कि वो जो एक नबी आना है वो बराह रास्त नबूवत की हकीकी नबूवत में से आना है, मुस्तकिल में से आना है, या ज़िल्ली बरूसी में से आना है, ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुझे बता रहे थे कि एक नबी ने मबूस होना है। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं भाई आपको समझाने के लिए कि बताएं किस कैटेगरी में से, क्योंकि आपकी 3 कैटेगरीज हैं, तो अपनी बारी में आके इस सवाल का जवाब दे। मुस्कुराने से मसला थोड़ी हल होता है। चले जी मेरी बात मुकम्मल है। चलिए ठीक हो गया। अच्छा देखें, फिर वही बात है, मैं बार बार आप